السلام علیکم۔ سیل سیکرٹ کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ سیل سیکرٹس اردو میں آج میں آپ کو بڑا دلچسپ ایک مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک کہانی سنانے والا ہوں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا اور اکثر یہ سنتے ہوں گے کہ مٹی بھی بک جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں کس طریقے سے آپ پہلے کسی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جنریٹ کرتے ہیں، ڈیمانڈ جنریٹ کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں کیسے سیل کرتے ہیں، یہ سارے پہلو اس میں آ جائیں گے۔ میں بڑا شارٹ مختصر سا اور بالکل آسان زبان میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں کسی زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے صحیح بات ہے، ان کی حکمت تھی اور اعلیٰ حکمت تھی۔ تو ان کے پاس کوئی ایک غریب باپ آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس کو اپنا شاگرد بنا لیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اس کی مناسب کوئی ایسا لائق کام ہو جس کے لیے میں اس کو رکھ لوں۔ تو بوڑھے باپ نے منت سماجت کی اور التجا کی کہ اس کو اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کوئی اور ملازمت پہ یا نوکری پہ کوئی نہیں رکھے گا۔ تو حکیم صاحب نے ان سے وجہ پوچھی، تو اس نے کہا جی یہ بالکل نکما ہے، اس کو کام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جس جگہ بھی میں نے اس کو کام کے لیے بھیجا ہے تو اس نے وہاں نقصان ہی کیا ہے، کبھی فائدہ نہیں کیا۔ تو اب میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہوں اور میں اس کو آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ آپ حکمت والے ہیں، آپ اس کا کچھ کر لیں تو اس کی زندگی سنور جائے گی، دوسری صورت میں تو مجھے کچھ نہیں سجائی دیتا کہ اس کی آنے والے مستقبل میں کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے بیکار ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، تو آپ مہربانی کریں۔ حکیم صاحب نے جب دیکھا تو ان کا دل پسیج کیا، انہوں نے کہا بوڑھا باپ ہے اور اپنے جوان بیٹے کی مستقبل کے حوالے سے بڑا فکر مند ہے، پریشان ہے۔ تو وہ حکیم صاحب راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑ جاؤ۔ وہ باپ بڑا خوشی خوشی گھر کو لوٹ جاتا ہے، اور وہ لڑکا وہاں مطب پہ جہاں پریکٹس کرتے ہیں حکیم صاحب جہاں کرتے تھے وہاں اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حکیم صاحب کے جو وہ وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں، جس سے عرف عام میں جو اسسٹنٹ ہوتا ہے یا جو ان کا مددگار ہوتا ہے، مینیجر ٹائپ، وہ پوچھتا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے حکیم صاحب۔ وہ کہتے ہیں اس سے کہیں کہ سردی ہو رہی ہے تو اوپر جو مطلب کے اوپر چھت ہے وہاں جا کے یہ انگارے دہکائے، جس کو عام زبان میں کوئلے بھی کہتے ہیں۔ تو وہ انگیٹھی تیار کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں آپ اوپر جا کے کوئلے لے لو، اس کو دہکا دو اور پھر نیچے لے انگیٹھی بنا کے لے آؤ۔ اچھا، وہ لڑکا بیچارہ بڑے جھجک سے اور پریشان حال، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے کیسے، لیکن وہ چھت پہ چلا جاتا ہے، جیسے اس کو بتایا جاتا ہے ہدایت کے مطابق وہ کوئلے دکھانے لگ پڑتا ہے۔ جب کوئلے دکھا دیتا ہے تو وہ نیچے لانے ہوتے، وہ جا کے مینیجر کو بتاتا ہے، وہاں جو حکیم صاحب کے مینیجر، تو کہ جی کوئلے تو میں نے دکھا دی جیسے آپ نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب وہ انگارے لے آؤ اور وہ انگیٹھی میں مثلا اس انگیٹھی میں جہاں دہک گئے ہیں وہ نیچے لے آؤ۔ وہ بیچارہ نیچے لے کے آتا ہے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے، نیچے جب آتا ہے تو ٹھوکر لگنے کے کی سبب اس کو وہ گر جاتا ہے۔ تو جو اس نے کڑھائی یا جس انگیٹھی میں اس نے انگارے دہکائے ہوتے ہیں وہ کچھ گر جاتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی گرتے ہیں تو نیچے ایرانی دبیز قالین ہوتا ہے اس زمانے کا، تو وہ اس پہ گر جاتے ہیں۔ تو وہ ایک کوئلہ اٹھاتے وقت نا کہ اس کو وہ گھبراہٹ میں
وہ کوئلہ جب اٹھانے لگتا ہے تو وہ سرک جاتا ہے، تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے، اسے اٹھایا نہیں جاتا. اس طرح کارپیٹ پہ یا جو قالین ہوتا ہے اس پہ جگہ جگہ جہاں جہاں وہ انگارے گرتے چلے جاتے ہیں، لگتے چلے جاتے ہیں، تو وہ کارپیٹ یا ان کا قالین جو ہے وہ داغدار ہو جاتا ہے، وہ جل جاتا ہے، وہاں سے بدنما ہو جاتا ہے. اچھا، وہ اتنے میں مینیجر آ کے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اتنے دبیس اعلیٰ قالین جو بہت ملک ایران سے لایا گیا تھا، اور اب تو حکیم صاحب تو بڑا اس کو وہ کریں گے، ناراض ہوں گے. تو وہ اسے پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں تو اوپر سے جیسے آپ نے کہا میں ان ہدایت پہ عمل کر رہا تھا، لیکن نیچے مجھے یہاں سے ٹھوکر لگی اور ٹھوکر کی وجہ سے میں گر گیا، اور اس کے بعد یہ ماجرا آپ کے سامنے. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو بڑا مسئلہ بن گیا، یہ حکیم صاحب تو بڑے ناراض ہوں گے. اچھا، وہ جا کے حکیم صاحب کو، جو کہ اس وقت مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اپنے مطلب میں اپنی پریکٹس میں مصروف ہوتے ہیں، خیر ان کو اطلاع دی جاتی ہے. وہ آتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ قالین کا تو ماشاء اللہ ہو چکا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو مینیجر اور سارے جو وہاں کام کرنے والے اہلکار ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی یہ جو نیا لڑکا ہے پہلے ہی کام کا ہے، اور پہلا کام ہی اس نے غلط کر دیا ہے، اور نہ صرف غلط کیا بلکہ الٹا نقصان کر دیا ہے. تو اب تو اس کو یا تو حکیم صاحب نکال دیں گے یا اس کو ڈانٹیں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو سب سہمے ہوئے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. تو حکیم صاحب بغور قالین کا جائزہ لیتے ہیں. جائزہ لینے کے بعد لڑکے کی طرف دیکھتے ہیں، لڑکے کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں کہ میرے باپ نے اتنی محنت کر کے مجھے یہاں حکیم صاحب کے پاس رکھوایا تھا، اور میں نے پہلا کام ہی یہ کر دیا. تو چونکہ اس کے والد نے پہلے ہی کہا ہوتا ہے کہ جی میرے بچے سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا کہ وہ آپ کو کوئی فائدہ کرے گا یا ہمیشہ نقصان ہی کرے گا. تو حکیم صاحب دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خیر ہے بیٹا کوئی بات نہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں، اس کو مثلا تسلی دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بیٹا اب ایک اور کام کرو. وہ کہتے ہیں جی، بڑے ڈرتے سہمے لہجے میں. وہ کہتے ہیں بیٹا آپ ایسا کریں کہ یہ جتنا بھی قالین ہے اس کو چھت پہ لے جائیں، اور جیسے ہی آپ نے تھوڑا تھوڑا جلایا نا اس کو سارا جلا دیں. تو پہلے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ حکیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے بیٹا، آپ اس کو سارا جلا کے پورا راکھ کر دو. تو پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ اہلکار بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو حکیم صاحب کہتے ہیں یہ میرا حکم ہے، اس کو کر لیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح کر لیں. دوسرا کام دیتے ہیں اس کو، وہ بیچارہ وہ اس کو قالین کو طے کر کے اوپر لے جاتے ہیں. اوپر چھت پہ لے جا کے اس کو وہ جلا دیتا ہے حکیم صاحب کی ہدایت کے مطابق. جلانے کے بعد اس کی راکھ ہے، وہ راکھ جو ہے وہ ادھر سنبھال لیتا ہے، رکھ لیتا ہے. تو پھر حسب معمول حکیم صاحب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جی جو کام آپ نے کہا تھا وہ کام تو ہو گیا، اب کیا کرنا ہے. تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو مرتبان ہیں اس میں جو ہے آپ رکھ دیں. تو وہ چنانچہ اس کو مرتبان دیے جاتے ہیں، وہ مرتبان لے کے جاتا ہے، اس میں راکھ بھری جاتی ہے. اب مرتبان بھر جاتے ہیں تو پھر وہ جو اہلکار ہوتا ہے مینیجر، وہ پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب اب کیا کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں اب اس کے اوپر لکھ دو کشتہ ہے قالین. تو وہ لکھ کے اس کے اوپر وہ چٹے لگانا شروع کر دیتا ہے. چٹے لگا کے وہ ساری جو ہے اوپر شیلف میں سارا بھر دیا جاتا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ جی حکیم صاحب سے کہ جی اگلا آرڈر کیا ہے. تو اگلا آرڈر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اب میں جب بھی لکھوں گا اپنی پرسپشن میں یا نسخے میں کہ جی کچھ طے قالین دینا ہے، تو آپ نے اس میں سے تھوڑا سا راکھ نکال کے اور وہ دے دینی ہے. ان کا ٹھیک ہے. اب پورے جو مطلب کے اہلکار ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کون سی نئی دوا حکیم صاحب نے ایجاد کر لی یا بنا لی ہے، تخلیق کی ہے، کہ بڑا زبردست معاملہ تھا. خیر پریشان تھے وہ، لیکن حکیم صاحب جیسے کہتے تھے وہ ویسے کر رہے تھے. اب ہوا یہ کہ پیشنٹ آنے لگے، جیسے مریض آنے لگے، تو کسی کو درد ہو تو وہ کہ جی مجھ سے تو درد برداشت نہیں ہو رہا. تو حکیم صاحب کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے، یہ فلاں فلاں دوائی اس میں جڑی بوٹیاں میں نے یہ ڈالی ہیں، تو اس میں کچھ قالین ہے تو وہ آپ بازار سے لے آؤ.
تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے درد ہے، میں فٹافٹ لے کے آتا ہوں، مجھے دوائی بنا کے دیں حکیم صاحب۔ اب وہ جو بازار میں جاتا ہے، جو پنسار ہوتے ہیں باہر کے یا دکانیں جو بھی اس زمانے میں ہوتی ہوں گی، جو وہاں وہ ملتی نہیں، باقی تو سب مل جاتی ہیں لیکن وہ نہیں ملتی۔ تو وہ آ کے مریض آ کے کہنے لگتے ہیں کہ سر یہ تو باہر اویلیبل ہی نہیں ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کشتہ قالین ہوتا کیا ہے اور یہ کس مرض میں استعمال ہوتی ہے یہ دوائی۔ ان شارٹ کہ وہ اس طرح سے مارکیٹ میں لوگ کشتہ قالین کا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں جن کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے، جو ناقابل برداشت دردوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ حکیم صاحب کو کہتے ہیں کہ حکیم صاحب مجھے تو اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو یہ کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت دور سے ملتا ہے، لیکن چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے ایک اہلکار کو کہتا ہوں وہ آپ کو لا دے گا، آپ اس کو پیسے دے دیں۔ وہ اس کو آواز دیتا ہے، وہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں حکیم صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تمہیں کشتہ قالین کا پتہ ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہ بیچارہ پریشان، وہ تو کہے گا کہ میں نے کیونکہ بنائے ہی اس نے۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے پتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ان سے پیمنٹ لو نا، اور جا کے ان سے نا اتنے تولے کا یا اتنا ماشا جو بھی یہ لیا۔ وہ کہتے ہیں ان کو پیسے دیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ذرا جلدی لے آنا یار، کہاں سے ملتا ہے، ہم تو ڈھونڈتے رہے ہیں۔ وہ کہتے جی میں لے آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے شام کو آ کے آپ اپنی دوا لے جانا۔ اس طرح ایک روٹین بن جاتی ہے اور وہ کشتہ قالین بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا مورل آف دا اسٹوری یہ ہے، اب دیکھیں اس میں تین چار چیزیں جو سیلز کی اسٹوڈنٹس ہیں، مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سیکھنے کا اس پوری کہانی میں کیا کتنے پوائنٹس ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ مارکیٹ کوئی بھی چیز مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس سے پہلے آپ کو اس کی ڈیمانڈ جنریٹ کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ ڈیمانڈ جنریٹ کر لیتے ہیں نا کسی بھی چیز کی، کسی بھی پروڈکٹ کی، کسی بھی سروسز کی، تو وہ اس کا بکنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ پہلے ہی موجود ہوتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیمانڈ کریٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ کریٹ کر لیا، پھر اس کو مارکیٹ کیسے کیا، پھر لوگوں کو اویئرنیس کیسے دی اس پروڈکٹ کے بارے میں کہ یہ کہاں کام کرتی ہے۔ ایک پہلو ہو گیا کہ آپ نے ڈیمانڈ جنریٹ کی، دوسرا پہلو کا منوپلی۔ جب باہر کوئی چیز کہیں اسٹور پہ، کسی دکان پہ، کسی پنسار پہ نہیں ملے گی، تو لا محالہ اس کی قیمت آپ کچھ بھی رکھیں گے وہ نایاب ہوگی، آپ سے ہی ملے گی۔ آپ نے اس کو پروڈکٹ کو جنریٹ کیا، اسی کو بنایا ہے، تو اسی کو مارکیٹ کیا ہے، تو یہ ایک دوسرا پہلو کیا ہو گیا کہ منوپلی ہے، تو وہ تو لینی ہی لینی کسی نے۔ دوسرا پہلو ہو گیا۔ تیسرا پہلو یہ دیکھیں کہ وہ جو بچہ تھا جو کہ اس پروسیس کے دوران وہ ڈرا ڈرا سہما سہما رہتا تھا، اس کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا۔ وہ کانفیڈنس یہ ڈیولپ ہوا کہ یار میں بھی کوئی ایسی چیز ایجاد کر سکتا ہوں، دیکھو میں نے آج یہ میری وجہ سے تو یہ کشتہ قالین جو ہے وہ ایجاد ہوا ہے، وہ ہمارے سے وجود میں آیا ہے۔ تو اس کا جو کانفیڈنس لیول تھا وہ بڑھ گیا، اور اب چونکہ مطلب میں ہر طرف کشتہ قالین ہو رہا ہے اور وہی خرید رہا ہے، وہی بتا، وہ اس کی سیلف پروڈکٹ ہو گئی، اور وہ حکیم صاحب نے اس کو اس کا انچارج بنا دیا۔ اب وہ دھیرے دھیرے یعنی اس میں وہ کانفیڈنس آیا کہ میں دنیا میں کوئی اتنا نکما آدمی نہیں ہوں، میں بڑا پازیٹیو بندہ ہوں اور بڑا یونیک آئیڈیا کے ساتھ ہوں، میری غلطی بھی جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں آ سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ویکنیس کو انٹرسٹ اسٹرینتھ میں تبدیل کرنا۔ اگر کوئی اس طرح سے کا انٹرسٹ رکھتا ہے تو جو اپنی غلطی کو اسٹرینتھ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو وہ پھر لائف میں بڑا آگے جاتا ہے، وہ کانفیڈنس اس کے اندر جو ہے آ جاتا ہے۔ میں یہاں یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا یا آپ بہت زیادہ ارن کر لو گے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ابھی صرف بات ہو رہی ہے کریٹیوٹی کی، ابھی بات ہو رہی ہے مارکیٹنگ کی، ابھی بات ہو رہی ہے سیلز کی، کہ آپ سیلز کے لیے کیسے کرتے ہیں، مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف سکھانے کے لیے۔ پھر اس کے اوپر پازیٹیو نیگیٹو معاملات الگ ہیں کہ آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں یا نیگیٹو مارکیٹنگ کرتے ہیں، نیگیٹو پروجیکٹ بناتے ہیں، وہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا، غلطی سے وہ پازیٹیوٹی میں آ گیا، اس کو کانفیڈنس ہو گیا کہ جی میں بھی اچھا کام کر سکتا ہوں۔ حکیم صاحب نے اس نکمے آدمی کو
وہ کنڈم تھا اس کو ایک باعتماد اہلکار کام کرنے والا ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کا کانفیڈنس بحال کیا. وہ سمجھتا تھا میں بہت نکما ہوں، وہ سمجھتا تھا میں دنیا میں میری کوئی، کیونکہ وہ 2-4 جگہ پہ پہلے جہاں کام کر چکا تھا وہاں اس کو کوئی استعمال کرنے والا نہیں تھا، اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو استعمال کرنے والا نہیں. تو سب سے پہلے بات یہ تھی کہ اس کو کانفیڈنس دیا جاتا. اس نے اپنے ذہن میں دماغی بتی میں ایک لگا لی تھی چیز کہ جی میں نکما آدمی ہوں، مجھ سے کوئی پازیٹیو یا کوئی فائدے کا کام کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے والد کی اتنی سوچ تھی کہ یہ حکیم صاحب ہیں، اگر میں حکیم صاحب کے پاس بچے کو لے کے جاؤں گا تو وہ اس کو کوئی ایسا کامیابی کا گر زندگی سکھانے کے لیے بتا دیں گے کہ وہ اس کی ساری زندگی کے لیے مشعل راہ بھی ہوگی اور اس کے لیے کامیابی کی نوید بھی ہوگی. تو اس طریقے سے اس کہانی میں بہت سارے پہلو ہیں. آپ جب بھی اس پہ غور کریں گے تو آپ کو ایک ایک اسٹیپ کے اوپر نظر آتی ہیں چیزیں کہ ایکسٹرا آرڈنری انسان کیسے بنتا ہے، اپنی غلطی سے کیسے بنتا ہے. آپ کو اس کو کہتے ہیں کوچ. جو آپ کا مینٹور ہوتا ہے، آپ کا کوچ ہوتا ہے، آپ کا استاد ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں ایک استاد آپ کا ہونا چاہیے جو آپ کو سکھائے، بتائے، پڑھائے اور آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھائے. تب جا کے آپ کی لائف بنتی ہے اور وہ پازیٹیو چیزیں آپ کو بتائے. آپ کے اندر کی جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں، مخفی ٹیلنٹ ہے، اس کو اجاگر کریں. میری ایک ویڈیو اس میں ہے نا کہ 3 ٹائپ آف پرسنالٹیز ہیں، اس میں دکھایا گیا ہے کہ 3 ٹائپ آف پرسنالٹیز کیسی ہوتی ہیں، پازیٹیو، نیگیٹو اور نیوٹرل. تو آپ کو موقع ملے تو وہ بھی دیکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور لائک کا بٹن بھی آن کر لیں. آپ کے لیے